اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں اندھیروں میں رہنا پسند ہے؟ دیکھیں، سچی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اندھیروں میں رہنا پسند ہے۔ آپ دیکھ لیں، دنیا کی محبت ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے، اور دنیا کا مطلب ظاہر کا مطلب آپ کا ظاہر۔ آپ کی صحت خراب ہوتی ہے تو آپ کتنے فکر مند ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کتنی فکر، پھر کتنے پیسے لگاتے رہتے ہیں کوشش کہ یار میری صحت ٹھیک ہو جائے، میری صحت رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ یہ عام طور پہ بولا جاتا ہے نا کہ جان ہے تو جہان ہے، یعنی آپ پھر اندھیروں سے صحیح لطف اٹھا نہیں سکتے جب تک آپ کی جان میں جان نہ ہو۔ جب تک صحت نہ ہو تو آپ کھابے نہیں کھا سکتے، اور کوئی زندگی کا لطف نہیں رہتا آپ کے خیال میں۔ تو بہرحال یعنی در حقیقت ہم نے اگر آپ دیکھیں تو اندھیرے ہی ہمارا خواب ہیں، اور اندھیروں میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ آج کا انسان جو ہے وہ روشنی کا طلبگار نہیں ہے، وہ نور کا طلبگار نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر کوئی اللہ کو اپنی منزل بنا لے اور ارادہ کر لے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، یا اس کی ملاقات کے اپنے آپ کو اہل بنانا ہے، اور اللہ کو وہ منزل بنا کے اگر جینا چاہتا ہے اور وہ طریقہ کار اپنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ اے انسان، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے وہ انسان جس نے اے انسان جو مجھے چاہتے ہو تم اور میرے طلبگار ہو، اور تم سیدھے راستے پر اگر چل پڑے ہو، تو اب میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا کارساز ہوں۔ اب تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ اب تک تم اندھیروں میں تھے، اندھیروں کو پسند کرتے تھے، اب تم نے روشنی کو منزل بنا لیا اور نور کو پسند کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ پھر اس سے فرماتا ہے قرآن میں کہ تم فکر نہ کرو، یہ کام اب میرا ہے، تم اپنے کام کی طرف متوجہ رہو، تم یکسو رہو، تم جمے رہو، اور تم اپنے منزل مقصود سے نظر نہ ہٹاؤ۔ اب میں تمہیں اندھیروں سے نکال کے لے جاؤں گا نور کی طرف۔ اور یہ مضمون جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ سورہ بقرہ کا مضمون ہے۔ اللہ ولی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا۔ طاغوت کیا ہے؟ دنیا، ظاہر، یہ طاغوت ہے، باطل قوت، باطل منزل۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پر اس کا یقین آ گیا کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، میں اللہ کا ہوں اور اللہ ہی کی طرف میں نے جانا ہے، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے وہ مضبوط رسی کو تھام لیا، جو کہ میں نے آپ کو ایک نشست میں بتایا تھا نا کہ یہ ایک رسی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے، تو اس نے تھام لی۔ جس نے ایسا کیا کہ طاغوت سے انکار کر دیا کہ نہیں، دنیا نہیں چاہیے، دنیا میری منزل نہیں ہے، اللہ میری منزل ہے، تو اب میں اس کا مددگار ہوں، اور اس نے وہ مضبوط رسی کو تھام لیا، مضبوط حلقے کو تھام لیا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اب اس سے چھوٹے گی نہیں، اب اس سے چھوٹے گی نہیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا،
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، مولا ہے ایمان والوں کا۔ ایمان والوں کی میں نے آپ کو بتا دیا نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے گا۔ یعنی مختصر بات یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، دنیا میں رہنے کو آخرت کو ترجیح دے دی، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کر لیا کہ میری زندگی تو آخرت کی ہے اور میں نے آخرت میں رہنا ہے، دنیا میں میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو دنیا میں یعنی دنیا ہمارا گھر نہیں ہے۔ دنیا میں یعنی جو بھی جتنا بھی آپ محل اپنے لیے بنوا لیں، وہ ایک بادشاہ تھا نا شاہ جہان، اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد کے لیے ایک محل بنا لیا، کیا کہتے ہیں اسے؟ تاج محل۔ مرنے کے بعد وہ یہاں رہے گی۔ اب وہ پڑی ہوئی ہے بیچاری، ہے بھی نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن عجوبہ جو ہے وہ بنا لیا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ یہ دوسرا پہلو ہے اس کا۔ اگر کوئی اندھیروں میں رہنا چاہتا ہے، جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، جیسے کہ ہم اجتماعی طور پہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے حق کو منزل نہیں بنانا، اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ہم زندگی اگر گزاریں گے تو دنیا کے لیے گزاریں گے، دنیا ہی میری منزل ہے، تو یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ اور پھر ہوگا اس کے ساتھ کیا؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کی مددگار، اولیاء، کارساز، اور ان کا ساتھ کون دیں گے؟ طاغوت، سرکش، باطل ہستیاں، اولیاءہم الطاغوت۔ اب وہ طاغوت ہستیاں کیا کریں گی؟ طاغوت ہستیوں میں آپ کو تھوڑی بات بتا دوں کہ طاغوت میں سب سے پہلے آپ کا اپنا نفس ہے، آپ کا جی ہے، جو آپ کو اکساتا ہے کہ دنیا، صرف دنیا، صرف دنیا، بس یہ طاغوت ہے۔ پھر اور آپ کا میاں طاغوت ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی طاغوت ہو سکتی ہے، بچے طاغوت ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ طاغوت ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کو حق سے روکیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جو لوگ ہیں وہ روکتے ہیں، ہر ایک اپنی حد تک دوسرے کو روکتا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، جو وہ ایک یعنی حق کو ایک نظر کا دھوکہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ خود میں نے بھی سنا ہے اور دیکھتے بھی ہیں۔ تو طاغوت ہستیاں اس کی دوست اور مددگار بن جاتی ہیں، اور وہ کیا کرتی ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو اب نور سے تاریکی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جس نے بھی رحمان کی یاد کو بھلا دیا، یعش عن ذکر الرحمن، رحمان کی یاد سے دل کو بھلا دیا۔ اس کی تفسیر میں پھر کبھی کر لوں گا، لیکن رحمان کی یاد اس کے دل میں نہیں ہے، دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دوں گا۔ یہ دیکھ لیں قرآن کے الفاظ ہیں، میں تو صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک شیطان کو، اس کی اب حق سمجھ میں نہیں آئے گا، نقید لہو شیطانًا فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اب وہ کرتا کیا ہے؟ شیطان اس کو حق سے روکتا ہے کہ دیکھو ظاہر کی طرف توجہ کرو، کیا کرتے ہو، بیوی کا خیال کرو، بچوں کا خیال کرو، اپنا خیال کرو، اسی خیال میں زندگی گزار دو۔ تو وہ اندھیروں کی طرف اس کو لے جاتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ ظاہر کے متعلق، یہ میرا بیٹا ہے کہنا نہیں مانتا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے یہ ہیں، یہ کہنا نہیں مانتے۔
اسی میں آپ پریشانیوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہو. آپ کو یہ ہستیاں اللہ کی یاد سے پھر روکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں، تم ظاہر کی طرف دیکھو، تمہارے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، تم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہو، ابھی چھت ٹپکی ہے، کہاں جاؤ گے، اگلے سیزن میں تو بارشیں اور زیادہ ہو جائیں گی، پھر کیا کرو گے. تو یہ مطلب مختلف قسم کی سوچیں جو ہیں وہ انسان کو گھیر لیتی ہیں، اور دراصل اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے جو اس کو اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے لیکن اگلی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم